الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے تھے اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح اس کائنات ارضی و سماوی میں اور انفسی اور آفاقی میں اس کی توحید کے اس کی وحدانیت کے دلائل جا بجا بکھرے ہوئے. گزشتہ درس میں آپ نے یہ ساری باتیں تفصیل سے سماعت فرمائیں. اب اس کے بعد اسی بنیاد پر اب یہ لازم ہو جاتا ہے کہ معبود ہونے کی حیثیت سے بس اسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا. یعنی معبود ہونے کی حیثیت سے جب بھی مانیں گے تو اسی کو مانیں گے اور جس معاملے میں بھی مانیں گے اسی کو مانیں گے اور اس حیثیت سے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ شریک ہو سکتا ہے نہ ساجی بن سکتا ہے نہ اس کے پیرلل اس کے برابر یا متوازی ہو سکتا ہے. معبود صرف اللہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی مشرکوں کے بارے میں کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا بنا لیتے ہیں اندادا اس کی مثالیں اس کے جیسے یحبونہم اور پھر وہ ان سے محبت کرتے ہیں انہیں اپنا محبوب گردانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے بنا لی اور پھر ان سے محبت کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کحب اللہ ان کی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت کی طرح ہے. ان کی محبت اللہ کی محبت ان کی محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی جیسے بت ہیں ان کے تو بنانے کا مقصد ہی فاسد ہے. دوسرا یہ کہ ان کو بنانے کے بعد پھر ان سے محبت بھی ایسی کی جیسی اللہ سے ہوتی ہے. یہ ہیں دو چیزیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرح محبت کر رہے ہیں ان سے اور اللہ کی جیسی محبت کب ہوگی. وہی بات جو پیچھے پوری توحید کی اس آیت کو اس بیان کو سامنے رکھنے کے بعد ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی جیسی محبت اس وقت ہوگی جب وہ ان کو معبود سمجھیں گے. معبود سمجھنا جو ہے یہ اللہ کی جیسی محبت کرنا ہے. اچھا اور یہ معاملہ معبود سمجھنے کا چاہے کسی کے ساتھ بھی پایا جائے بے جان بت ہوں یا کوئی جاندار انسان ہو کوئی ہماری خود ساختہ شے ہو یا اللہ کی کوئی برگزیدہ مخلوق ہی کیوں نہ ہو نبی ولی فرشتے وغیرہ بھی کیوں نہ ہوں معبود سمجھنے کے ساتھ اگر ان سے محبت کی گئی تو یہ اللہ کی جیسی محبت ہو جائے اور وہ اسی محبت کے ضمن میں آئے گا اسی زمرے میں آئے گا. تو وہی شرک ہے پھر کیونکہ معبود سمجھ کر کسی سے بھی محبت نہیں کی جا سکتی.
تو یہ مشرک تو پھر اور ظلم پر ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کو ان کو بنا کے، مٹی کے پتھر کے ان کو بنا کے اس طور پر کہ یہ ہمارے معبود بن جائیں گے، خدا بنیں گے، ہمارا کام بنائیں گے، ان کو پھر خدا سے ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو کہ لوگوں میں کچھ لوگ کیسی حماقت کرتے ہیں، کیسی بے وقوفی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی سے اللہ کی جیسی محبت نہ کی جائے اور معبود سمجھ کے اس سے محبت نہ کی جائے، اور وہ ہو بھی محبت کا اہل، محبت کا اہل ہو، محبت کے لائق ہو، اور خدا جیسی محبت نہ کی جائے، تو محبت کرنے میں کوئی مذائقہ نہ، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ جیسے آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ دنیا کی اور چیزوں سے محبت کرتے ہیں، خود انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ محبت معبود سمجھ کے نہیں کی جا رہی ہوتی، اس لیے اس کی اجازت ہے انسان کو۔ اس لیے آگے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نیچے نیچے اور لوگ بھی محبوب ہو سکتے ہیں، وہ نیچے ہی رہیں گے جب تک ان کو معبود نہیں سمجھا جائے گا، خدا کی طرح نہیں سمجھا جائے، وہ نیچے ہی رہیں گے، اور ان سے محبت کسی بھی درجے میں کی جاتی رہے، بس یہ ہے کہ دین و شریعت سے نہ ٹکرائے تو اس کی اجازت۔ آپ نے دیکھا نا اس محبت کا حل، آدمی اپنے ماں باپ کے لیے کیسا تڑپتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کیسا تڑپتا ہے، اور بہت سی چیزوں کے لیے انسان کے دل میں عجیب میلان کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، متوالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر دین و شریعت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے اور ممنوع نہیں ہے، ناجائز اگر نہیں ہے وہ، تو پھر ایسی محبت انسان کے اندر ہو سکتی ہے۔ اپنے مقصد سے محبت لوگوں میں ایسے ہوتی ہے کہ وہ اس ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو علم سے محبت ہوتی ہے، کسی کو علم سے محبت ہوتی ہے تو وہ علم کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، کسی کو کتاب سے محبت ہوتی ہے تو کتاب کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور کتاب ہاتھ میں آتے ہی دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ محبت، اس محبت سے شریعت نے منع نہیں کیا، لہذا اس میں جتنی بھی شدت آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں بھی انسان کس چیز سے اگر محبت کر رہا ہے تو اس کے فوائد اور نقصانات پہ نظر رکھے، اور کامیابی کے حوالے سے، اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے، اپنی کامیابیوں کے حوالے سے، مقابلے کی اس دنیا میں اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ محبت اسے کہاں کھڑا کرے گی۔ اگر انسان اپنے گھر بار سے ہی اتنی شدید محبت کرے کہ کہیں نکلنے کے قابل نہ رہے تو وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ سوچئے، انسان اگر اپنے شہر سے، اپنی قوم سے اتنی محبت کرنے لگ جائے کہ وہ کہیں دور جانا ہی نہ چاہے تو وہ آگے جا کے اپنے مقاصد کیسے حاصل کرے گا؟ مثلا علم پڑھنے کے لیے کیسے جائے گا، اور کوئی اگر اس کا بڑا مقصد ہے اسے کیسے حاصل کرے گا؟ یہ انسان کو خود دیکھ لینا چاہیے، اگرچہ وہ محبت جو کر رہا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہے۔ تو یہ محبتیں جو ہیں یہ خدا کی محبت کے جیسی نہیں ہیں۔ خدا کی محبت جیسی محبت جس کا یہاں ذکر ہے وہ وہی ہوگی جو معبود بن جائے گی، جس کو معبود سمجھ کے مانو گے وہی ہوگی، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو تو یہ بھی شرک ہے، اور چاہے ساری زندگی کے لیے اپنا لیا جائے یہ بھی شرک یہ ہے۔ تو خدا سے جو محبت ہے وہ مستقل بذات اور ایسی محبت ہے کہ اس کے اندر اس حیثیت سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہو۔ جیسے خدا کا حکم خدا ہونے کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہے خدا کا حکم، خدا کی اتھارٹی، خدا کی شان، خدا کی محبت، ہر چیز کا یہی معاملہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔